یہ ہوتی ہے کہ جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، جو ہمارا سیلف کانسیپٹ ہے، جب ہمارا ایکچوئل بیہیویئر اس کے قریب تر ہوتا ہے، جو کہ ہمارا اپنا سیلف امیج ہے اپنے بارے میں، یعنی ہمارا ریئل سیلف اور ہمارا آئیڈیل سیلف جو ہم اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں، ان میں جتنی مطابقت ہوگی اتنا ہی ہم اچھا محسوس کریں گے اور ہمیں ہمارے اندر بے چینی نہیں پیدا ہوگی. لیکن جتنی زیادہ یہ دونوں چیزیں آئیڈیل سیلف اور ریئل سیلف ایک دوسرے سے دور ہوں گے، اتنی زیادہ بے چینی ہمیں پیدا ہوگی اور ہم عجیب و غریب محسوس کریں گے. اس چیز کو ڈسوننس کہا جاتا ہے اور اس میں مطابقت کو کانزوننس کہا جاتا ہے. اچھا، اب یہ جو ساری تھیری ہے نا ہماری، یہ آپ کو ایکسپلین کرے گی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. جیسے میں نے بھی یہ آبزرو کیا ہے کہ ایون جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں نا ہمارے معاشرے کے، پڑھا لکھا طبقہ بھی ہمارا عقیدت پرستی کا شکار ہے، شخصیت پرستی کا شکار ہے اور پیر پرستی کا شکار ہے، اور وہ بہت زیادہ ابہام اور توہمات میں پڑے رہتے ہیں اور وہ بھی وارڈ آف کرتے رہتے ہیں ایول اسپرٹس کو اور ان چیزوں کو، بہت زیادہ ان چیزوں کو کرتے ہیں. اس کی ڈیپ انسائڈ ریزنز کیا ہوتی ہیں؟ اس حوالے سے سوشل سائیکالوجی کے پاس بہت بڑا نالج ہے، بہت وسیع نالج ہے ڈیپ ان کیس اسٹڈیز کا. اچھا، وہ لوگ جو تھوڑے سے پرانے ہیں نا میری طرح، ان کو یہ یاد ہوگا کہ جب سن 2000 سٹارٹ ہوا تھا نا، نیو ملینیم سٹارٹ ہوا تھا، تو بہت سی کہانیاں ہمیں دیکھنے میں سننے میں ملی تھی. یہاں تک کہ یہ کہا جاتا تھا کہ جو کیلنڈر ہے نا، اس میں 2000 کے بعد کی وہ پٹی ہی نہیں بنی ہے نا، وہ سیٹ ہی نہیں ہوئی ہے. تو 2000 کے بعد تو تاریخ ہی سیٹ نہیں کی گئی ہے، تو یہ اینڈ آف ڈے ہے اور یہ ڈومز ڈے ہے، مطلب قیامت کی نشانیاں ساری پوری ہو چکی ہوئی ہیں. اب صرف جو قیامت آنی رہ گئی اور سن 2000 کا نیا جو سورج ہے وہ ہم نہیں دیکھ پائیں گے اور قیامت آ جائے گی. اس طرح بہت سی پیش گوئیاں کی گئیں زلزلوں کی، طوفان کی، کہ دنیا اس کے بعد کیسے بدلنے والی ہے. بہت بڑی بڑی ڈاکیومنٹریز اگر آپ ابھی بھی سرچ کریں گوگل پہ تو آپ کو نظر آئیں گی کہ وٹ ول ہیپن 2000 ملینیم چینج. تو اس حوالے سے اتنی پریشانی پائی جاتی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، سورج کی گردش ایسے ہو جائے گی، چاند کی گردش ایسے ہو جائے گی، جیوگرافیکل چینجز ہیں کچھ اس طرح کی، فزیکل چینجز ہیں، انوائرمنٹل اور کلائمیٹ چینجز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ریلیجیس ویلیوز اور اسپرچول جو تھیں، ایک طرح سے ہم کہہ لیں نا توہم پرستانہ قسم کی باتیں سننے میں دیکھنے میں بھی ہمیں ملی ہیں. اچھا، اس میں نا ایک تھیری ہے جس کے اوپر میں آپ کو آج بتانے لگی ہوں، اور یہ ایکسپلین کرے گی اس چیز کو بھی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس پروپیگنڈے کا کہہ لیں یا ہم اس چیز کا شکار ہوتے ہیں. یہ جو تھیری ہے یہ ہے فسٹنگر کی تھیری، جس کو تھیری آف ڈسوننس کہا جاتا ہے. جو لوگ یہ پڑھتے ہیں وہ بہت واقف ہوں گے اس چیز سے. فسٹنگر کی تھیری آف کوگنیٹو ڈسوننس کہلاتی ہے. کوگنیٹو یعنی تھنکنگ پیٹرن، اور ڈسوننس اگین وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا، کہ جو ہمارا سیلف امیج ہے نا اور سیلف کانسیپٹ ہے، ہمارا بیہیویئر اس کے الائن ہونا چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ جو دونوں چیزیں ہیں، جو ہمارا تھاٹ پروسیس ہے، اس کو فوڈ ملتی رہے. اگر اس کے کنٹرری کوئی بیان آ رہا ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اس کو پھینک دیتے ہیں. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایون میں خود بھی چلیں ٹھیک ہے، ہم ایک پولیٹیکلی آج کل ہر پرسن کہیں نہ کوئی اوپینیٹڈ ہے، تو ہم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ جو ہی عمران خان کے اگینسٹ پہ کوئی کنٹرری انفارمیشن آتی ہے نا، تو اس کو پہلے ہی کراس انویلیڈیٹ کر دیا جاتا ہے، اور ہم اتنا اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم اس کے اگینسٹ جو ہمارا کوگنیٹو مائنڈ سیٹ ہے اس کے اگینسٹ ہم کوئی چیزیں ہمارا ذہن پروسیس نہیں کر پاتا ہے. لیکن یہ تھیری تو خیر بہت بڑی ہے، اس پہ میں بات کرتی ہوں. چائنا کے اندر بھی ایک گروپ تھا اور ان میں بھی یہ چیز چلی، اور وہاں پر بھی نا امریکن اسٹڈیز میں بھی یہ ایک گروپ ہے جن کا یہ ماننا تھا کہ سن 2000 کے بعد قیامت آ جائے گی اور دنیا ختم ہو جائے گی. اب یہ کیا ہوا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مناجات شروع کر دی نا، دعائیں اور ریچولز نا اینڈ ڈے کی، کہ وہ لوگ جو ہمارے گروپ کو جوائن کریں گے اور یہ ریچولز پرفارم کریں گے وہ بچ سکیں گے نا اس ساری پرابلم سے، اور وہ دے ول بی فار گیون پیپل، اور باقی جو لوگ ہیں وہ سفر کریں گے. تو اس طرح انہوں نے اچھا خاصا اپنا انفلوئنس ایگزرٹ کر لیا، اور اینڈ ڈیٹ تک نا انہوں نے اپنی وہ ساری تیاریاں مکمل کر لیں. بہت ہی اس کے اندر کلٹ ہمیں نظر آتا ہے نا، عجیب و غریب قسم کے واقعات دیکھنے میں ہمیں نظر آئے. قبریں کھودی ہوئی تھیں، کفن پہنے ہوئے تھے، بیکاز ڈومز ڈے از اباؤٹ ٹو ہیپن، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی ساری تیاریاں اور پروٹیکشن اور یہ ساری چیزیں انہوں نے کر لی تھیں. اب کیا ہوا کہ جب رات کو گھڑی کی سوئی نے 12 کا کلک بجایا، اور یہاں ساری وہ جو تھیں، جو ابھی بھی ہوتا ہے کہ لائٹس ہوتی ہیں، فائر ورک ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، یہ تب بھی ہوا تھا، لیکن بڑے عجیب و غریب خوف کے ساتھ نا پوری دنیا میں خوف کی فضا قائم تھی جب ملینیم چینج ہوا ہے. تو اس ٹائم پہ جب وہ جو ساری ریلیجیس کلٹ تھا وہ اکٹھے تھے جب ایک جگہ پر، تو اب یہ ساری جو اسٹڈی ہے نا، یہ فسٹنگر اسٹڈی کرتے رہے کہ ان کے تھاٹ پروسیس اور کوگنیٹو پیٹرنز کیسے چل رہے ہیں. جب اس ٹائم پہ